جو لوگ براہ راست تکلیفوں میں گرفتار نہیں ہیں وہ بھی اپنے بھائی، اپنی بہنوں اور اپنے بچوں کی تکالیف کا خیال کرتے ہوئے ان کے لیے دعائیں کریں۔ صرف اپنے نفس کو ہی سامنے نہ رکھیں، صرف اپنی مشکلات جو دنیاوی مشکلات ہیں انہیں ہی سامنے رکھتے ہوئے پریشان نہ ہو جایا کریں، بلکہ ظلم کی چکی میں پسنے والے اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں اور بچوں کو سامنے رکھیں۔ یہ ہمدردی کے جذبے سے کی گئی دعائیں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا وارث بنائیں گی۔ حقیقی ہدایت یافتہ تو وہی ہے جو حقیقی مومن ہے، اور حقیقی مومن وہ ہے جو اپنے مومن بھائی کے درد کو بھی، اس کی تکلیف کو بھی، اپنا درد اور اپنے درد اور اپنی تکلیف کی طرح محسوس کرتا ہے۔ جس طرح جسم کا ایک عضو تکلیف میں ہو تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے، اس طرح ایک مومن دوسرے مومن کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ بس ان حالات میں دنیا بھر کی جماعتوں کے تمام افراد کو، میں خاص طور پر اپنے مظلوم اور تکلیف اور مشکلات میں گرفتار بھائیوں کے لیے دعاؤں کی طرف توجہ دلانی چاہتا ہوں۔ کم از کم 2 نفل روزانہ صرف ان لوگوں کے لیے ہر احمدی ادا کریں جو احمدیت کی وجہ سے کسی بھی قسم کی تکلیف میں مبتلا ہیں، جو ظالمانہ قوانین کی وجہ سے اپنی شہری اور مذہبی آزادیوں سے محروم کر دیے گئے ہیں، اور اسی طرح جماعتی ترقی کے لیے بھی خاص طور پر دعائیں کریں۔ بس اگر ہر احمدی اپنے دل کی بے چینی کو خدا تعالیٰ کے حضور پہلے سے بڑھ کر پیش کرے گا تو خود مشاہدہ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے پیار کی نظر اس پر کس طرح پڑ رہی ہے۔ پہلے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حصار میں لے لے گا۔ بعض طلباء بھی مجھے خط لکھتے ہیں، طالبات بھی لکھتی ہیں کہ ہمارے کالجوں، اسکولوں، یونیورسٹیوں میں ہمیں ہمارے ساتھی غیر جماعت طلباء و طالبات تنگ کرتے ہیں، مختلف قسم کے طعنے دیتے ہیں، پڑھائی میں اثر انداز ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ٹیچر اور پروفیسر بھی جو ہیں وہ بھی اتنی گھٹیا سوچ کے ہو گئے ہیں کہ اپنے پیشے کی اخلاقیات کو ہی بھول گئے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ استاد ایک خاص عزت کا مقام رکھتا تھا، اس کی ایک پہچان تھی۔ قطع نظر مذہب کے ہر طالب علم کا ہمدرد بن کر اس کے علم کی پیاس بجھانے کی کوشش کرتا تھا، اور یہ فرائض تھے ایک استاد کے۔ لیکن آج اخلاقیات کے دعوے دار اور اپنے آپ کو سب سے اچھا مسلمان کہنے والے اپنے معزز پیشے کی بھی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور اس پر پھر یہ دعویٰ بھی ہے کہ یہ مذہبی غیرت ہے جس کا اظہار ہم کر رہے ہیں۔ یہ مذہبی غیرت نہیں، یہ جہالتوں کی انتہا ہے۔ جو شخص اپنے پیشے سے انصاف نہیں کر سکتا اس نے اسلام کی بنیادی تعلیم بھی نہیں سمجھی۔ جو شخص اپنے کینے اور بغض کی وجہ سے انصاف کو قائم نہیں رکھ سکتا وہ اسلام کی بنیادی تعلیم سے بھی روگردانی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس کام پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف سے کام نہ لو۔ بس یہ لوگ پڑھے لکھے جاہل ہیں، جو جاہل ملاؤں کے پیچھے چل کر نہ صرف یہ کہ اپنے پیشے سے بے انصافی کر رہے ہیں
بلکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے حکم کی بھی نافرمانی کر رہے ہیں، اور پھر دعویٰ یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ بس ایک مومن کے لیے ان تمام ظلموں اور زیادتیوں کا ایک ہی حل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جائیں، یار نہاں میں نہاں ہونے کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، اس میں ڈوب جائیں۔ اب یہ زیادتیاں اور یہ ظلم جو ہیں یہ صرف پاکستان تک نہیں ہے، بلکہ بعض مسلمان امیر ممالک جو ہیں اپنے تیل کی دولت کے بل بوتے پر غریب ملکوں میں بھی نفرتوں کی دیواریں کھڑی کر رہے ہیں۔ دلیل سے مقابلہ تو یہ لوگ کر نہیں سکتے، اگر اس سے کریں تو یہ حق ہے ان کا، کریں، لیکن ان کے پاس دلیل ہے کوئی نہیں، اس لیے سوائے بغض اور کینہ اور نفرتوں کی دیواریں کھڑی کرنے کے ان کا کوئی کام نہیں رہا۔ اپنی دولت کے بل بوتے پر احمدیوں پر بعض جگہ بعض پابندیاں لگوانے کی کوشش کی جاتی ہے، جن ملکوں کو، غریب ملکوں کو مدد دیتے ہیں، ایڈ کرتے ہیں، خاص طور پہ افریقہ کے بعض ممالک، لیکن احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے مضبوط ایمان کے ہیں، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر یہ دعویٰ بھی یہ لوگ کرتے ہیں کہ ہم اہل عرب ہیں، ہم سے زیادہ قرآن کو کون جانتا ہے، لیکن اس ایک حکم کی جس کی میں نے بات کی ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی پر مجبور نہ کرے، اس کو تو یہ سمجھنا نہیں چاہتے، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن جاننا ایک علیحدہ چیز ہے، بے شک جانتے ہوں گے، لیکن قرآنی احکامات کو بھول گئے ہیں۔ اسی لیے اس زمانے میں مسیح و مہدی کی ضرورت تھی جو ان کو راہ راست پر لائے، جس کو یہ لوگ اب قبول کرنا نہیں چاہتے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے بجائے اسلام کی خدمت کرنے کے اسلام کو بدنام کیا ہوا ہے۔ آج اسلام کے خلاف دنیا میں جو مختلف محاذ کھڑے ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں اور ہوئے ہیں، اس کے یہی لوگ ذمہ دار ہیں جو اپنے زوم میں اسلام کے علمبردار بنے ہوں، بلکہ اس قسم کی حرکات کر کے مخالفین اسلام کے بھی مددگار بن رہے ہیں یہ، اور کوئی بعید نہیں کہ مخالفین اسلام کی شے پر بھی یہ اس قسم کے منصوبہ بندیاں کر رہے ہوں، اور عقل پہ ان کے پردے پڑ گئے ہیں کہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام کو یہ ختم تو نہیں کر سکتے، یہ دین تو اس لیے آیا تھا کہ اس نے پھیلنا ہے اور پھلنا ہے اور بڑھنا ہے، اور انشاءاللہ بڑھے گا، اور اسی لیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جو جری اللہ بن کر آئے، اور اب آپ کی جماعت کا یہ کام ہے کہ اس دین کے لیے اپنی سر توڑ کوشش کرے اس کو پھیلانے کے لیے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا میں کے کونے کونے پہنچانے کے لیے، اور یہ انشاءاللہ تعالی ہم کرتے رہیں گے۔ بس پھر میں اپنی پہلی بات کی طرف آتا ہوں کہ دشمن کے تمام حربوں، ہیلوں کا مقابلہ چاہے وہ پاکستان میں ہے، ہندوستان کے بھی بعض علاقوں میں ہے جو کیے جا رہے ہیں، بعض کوشش بعض افریقن ممالک میں ہے، جیسا کہ میں نے بتایا۔ انڈونیشیا نے گزشتہ دنوں احمدیوں کے خلاف ایک جگہ پہ ایک جزیرے میں فساد اٹھایا گیا، وہ احمدی جن کے خلاف چند سال پہلے ظلم روا رکھا گیا تھا اور ان کے گھروں کو جلایا گیا تھا، توڑ پھوڑ کی گئی تھی، ان کو گھروں سے نکالا گیا تھا، وہ ایک عرصے کے بعد دوبارہ جب اپنے گھر میں آباد ہونے کے لیے آئے حکومت کے کہنے پر ہی، تو پھر انہی شدت پسند ملاؤں نے، جن کو بعض حکومتیں پیسے دے رہی ہیں، ان کے گھروں کو دوبارہ جلایا اور ان کو مارا پیٹا، اور پھر آخر حکومت نے ان کو کہا کہ تم واپس انہی جگہوں پہ چلے جاؤ جہاں پہلے تھے۔
اور اپنے گھر بار ان کو چھوڑنے پڑے، اپنی جائیدادیں چھوڑنی پڑیں۔ بس یہ جب ظلم روا رکھے جاتے ہیں اور رکھے جا رہے ہیں تو مومنین جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے چلے جاتے ہیں اور جھکتے چلے جائیں گے، اور یہی ہتھیار ہیں جو ہماری فتح کے ہتھیار ہیں۔ آج یہ ظلم کرنے والے اپنے زوم میں اپنے آپ کو ہر تمام طاقتوں کو مالک سمجھ رہے ہیں، لیکن وقت آئے گا کہ یہی لوگ ان مومنین کے ظلم سہنے والوں کے زیر نگین کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری فتح کا ہتھیار تو یہ دعائیں ہیں، اور یہی ہتھیار ہے جو دشمن کے شر ان پر الٹائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ جس شدت اور تڑپ کے ساتھ ہم اس ہتھیار کو استعمال کریں گے، اسی قدر جلد ہم احمدیت کے فتح کے نظارے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ سب مقاصد جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں صرف دعا کے ذریعے سے ہی حاصل ہو سکیں گے۔ دعا میں بڑی قوتیں ہیں۔ فرمایا خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار بذریعہ الہامات کے یہی فرمایا ہے کہ جو کچھ ہوگا دعا ہی کے ذریعے ہوگا۔ ہمارا ہتھیار تو دعا ہی ہے، اس کے سوائے اور کوئی ہتھیار میرے پاس نہیں۔ جو کچھ ہم پوشیدہ مانگتے ہیں خدا تعالیٰ اسے ظاہر کر کے دکھا دیتا ہے۔ فرمایا اسلام کے واسطے اب یہی ایک راہ ہے جس کو خشک ملا اور خشک فلسفی نہیں سمجھ سکتا۔ اگر ہمارے واسطے لڑائی کی راہ کھلی ہوتی تو اس کے لیے تمام سامان مہیا ہو جاتے۔ جب ہماری دعائیں ایک نقطہ پر پہنچ جائیں گی تو جھوٹے خود بخود تباہ ہو جائیں گے۔ فرمایا ہمارے نزدیک دعا سے بڑھ کر اور کوئی تیز ہتھیار ہی نہیں۔ سعید وہ ہے جو اس بات کو سمجھے کہ خدا تعالیٰ اب دین کو کس راہ سے ترقی دینا چاہتا ہے، بس یہ ہتھیار ہے جس کو ہم نے استعمال کرنا ہے۔ یہ ہتھیار ہے جس کے استعمال کی انتہا کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ بس جیسا کہ میں نے کہا، ہم یار نہاں میں نہاں ہونے کا حق تبھی ادا کر سکتے ہیں جب اپنے فرائض کے ساتھ ہم اپنے نوافل کی ادائیگی اور دعاؤں کو اس کے نقطۂ عروج پر پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔